ذاتی ملکیت کے دفاع اور اپنے سوراج کے یوٹوپائی فلسفے کی بدولت وہ آخری تجزیے میں حکمران طبقے کا نمائندہ تھا۔ اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ہمیشہ شدید اختلاف رہا۔ بچپن میں بھگت سنگھ گاندھی سے بہت متاثر تھا، مگر تحریک عدم تعاون سے پیچھے ہٹنے کے بعد اس کی نظروں میں گاندھی کا مقام بالکل ختم ہو گیا تھا۔ بھگت سنگھ انقلاب کی بات کرتا تھا، جبکہ گاندھی مصلحت پسندی کی۔ بقول بھگت سنگھ کے جدوجہد کے دوران سمجھوتا ایک ضروری ہتھیار ہے، اور جیسے جیسے جدوجہد آگے بڑھتی ہے اسے موقع کی مناسبت سے استعمال کیا جانا چاہیے، مگر جس چیز کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوگا وہ تحریک کا نظریہ ہے۔ ہمیں ہمارے مقصد کا واضح ادراک ہمیشہ برقرار رکھنا ہوگا جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں ہماری تحریک کی کامیابیوں اور ناکامیوں کی پہچان ہوگی اور ہم بآسانی مستقبل کا پروگرام تشکیل کر پائیں گے۔ اس کا طریقہ کار بہترین تھا کہ اگر آپ اپنے دشمن سے صلح آنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ کو ایک آنا مل جاتا ہے تو اسے اپنی جیب میں سنبھال لیں اور باقیوں کے لیے لڑائی جاری رکھیں۔ جو چیز ہمیں متعدل پسندوں میں نظر آتی ہے وہ ان کی یہ سوچ ہے کہ وہ ایک آنے کے لیے لڑتے ہیں اور انہیں وہ بھی نہیں مل پاتا۔ اسی طرح بھگت سنگھ اور گاندھی کے طبقاتی مفادات کے بارے میں بھگت سنگھ یہ لکھتا ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے نقطہ نظر کے مطابق حقیقی انقلابی قوتوں کو ابھی میدان میں نہیں بلایا گیا۔ اس جدوجہد کا انحصار مڈل کلاس دکانداروں اور کچھ سرمایہ داروں پر ہے۔ یہ دونوں، خاص طور پر سرمایہ دار، کبھی بھی اپنی ملکیت کو کسی بھی جدوجہد میں داؤ پر نہیں لگائیں گے۔ حقیقی انقلابی فوجیں دیہاتوں اور فیکٹریوں میں ہیں، کسان اور مزدور، مگر ہمارے حکمران ان کو سنبھالنے کی نہ تو صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی کبھی سنبھالنے کی جرت کریں گے۔ ایک بار جب سوتے ہوئے شیر کو اس کی نیند سے جگا دیا تو پھر ان مقصد کے حصول کے بعد ہی جو ہمارے حکمرانوں کے ہیں اسے سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ 1920 میں احمد آباد کے مزدوروں کے پہلے تجربے کے بعد گاندھی نے کہا ہمیں مزدوروں کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اس کے بعد سے اب تک انہوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دونوں نے اپنے اپنے طبقات کی نمائندگی آخری دم تک جاری رکھی۔ بھگت سنگھ نے آخری دم تک جیل میں یا عدالت میں کہیں بھی اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کبھی نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اپنی سزا میں معافی کی بھیک مانگی، اور پھانسی کے پھندے پر بھی انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ اسی طرح دوسری جانب گاندھی بھی آخر تک اپنے طبقے کا نمائندہ رہا۔ گاندھی چاہتا تو بھگت سنگھ کی پھانسی رکوا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ ارون پیکٹ پر گاندھی نے بغیر کسی بات چیت کے دستخط کر دیا۔ اس عمل سے گاندھی کی تمام تر نام نہاد امن پسندی اور انسان دوستی کا پول کھل گیا۔ اپنے طبقے سے وفاداری کا ایک واضح ثبوت دیتے ہوئے بھگت سنگھ کی شہادت پر گاندھی کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس یہ حق تھا کہ وہ ان نوجوانوں کو پھانسی دے۔ گاندھی ارون پیکٹ کے 2 ہفتے بعد بھگت سنگھ کو پھانسی دے دی گئی۔ عظیم لیڈر عدم سے وجود میں نہیں آتے بلکہ سماجی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بھگت سنگھ بھی کوئی پیدائشی عظیم انقلابی نہیں تھا اور نہ ہی وہ ہمیشہ ایک جیسا رہا، بلکہ حالات کے ساتھ ساتھ بھگت سنگھ بھی تبدیل ہوا۔ بچپن میں بھگت سنگھ ایک سکھ تھا اور وہی سوچ رکھتا تھا جو اس کے گھر والوں کی تھی۔ غدر پارٹی اور کرتار سنگھ کو وہ اپنا رہنما مانتا تھا، گاندھی سے متاثر تھا اور ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی جدوجہد میں دلچسپی رکھتا تھا۔ پھر نیشنل کالج میں جا کر سوشلسٹ نظریات سے آگاہ ہوا۔ اسی طرح جدوجہد کے طریقوں میں بھی تبدیلی آئی۔ مثلاً آغاز میں بھگت سنگھ انفرادی دہشت گردی کا حامی تھا، مگر بعد میں ایسا نہیں رہا اور وہ مسلح جدوجہد ترک کر کے سیاسی جدوجہد کی جانب بڑھا۔ اسی سیاسی جدوجہد کا طریقہ کار بھی تبدیلی کی طرف جاری تھا۔ اس سیاسی جدوجہد کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی جاری رہی، جس کا اظہار ہمیں HRA کی HSRA میں تبدیلی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح بھگت سنگھ کے آخری ایام میں جب وہ جیل میں تھا، اس دور کی تحریر میں بھگت سنگھ کا موقف نظریہ انقلاب مسلسل کے قریب تر نظر آتا ہے۔ ان تحریروں کو پڑھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی بھویشک پارٹی کے ممبر نے لکھی ہو۔ اس سب کی وجہ بھگت سنگھ کا سچا انقلابی ہونا اور مسلسل مطالعہ تھا۔ بھگت سنگھ نے مختلف فلسفوں اور انقلابیوں کو پڑھا، جن میں روسی انقلابی لیڈر لینن، مارکس، باکونن اور رسل وغیرہ شامل تھے۔
24 जुलाई 1930 को जेल के अंदर से अपने दोस्त और सुखदेव के भाई जयदेव को लिखे गए खत में इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह का लिटरेचर पढ़ रहा था। इस खत के अंदर वो कुछ किताबों की मांग करता है। इसी तरह भगत सिंह की आखिरी तहरीरों में एक तहरीर इंतहाई अहम है जो भगत सिंह के शौरी इर्तिका को वाज़े अंदाज में ज़ाहिर करती है। वो तहरीर नौजवानों सियासी कारकुनों के नाम है। ये तहरीर जेल में 2 फरवरी 1931 को लिखी गई। इस तहरीर के कुछ असबाक यहाँ पेश करना ज़रूरी समझते हैं। इन असबाक से ना सिर्फ भगत सिंह की नज़रियाती इर्तिका का अंदाज़ा होगा बल्कि ये भी वाज़ेह होगा कि ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भगत सिंह ना सिर्फ ये पक्का मार्क्सवादी बन चुका था बल्कि इस वक्त वो हिंदुस्तान में इनकलाब का बाकी तमाम इनकलाबी रुझानात और पार्टियों से कहीं ज़्यादा दुरुस्त तनाज़ुर रखता था। हमने मौजूदा सूरत हाल का काफ़ी हद तक तजिया कर दिया है। हतमी मकसद को भी कुछ हद तक दिखाया जा चुका है। हम एक सोशलिस्ट इनकलाब चाहते हैं मगर इसके लिए एक सियासी इनकलाब की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ कुछ चाहते हैं सियासी इनकलाब, ये मतलब हरगिज़ नहीं कि रियासत बरतानवी हाथों से निकलकर हिंदुस्तानी हाथों में आ जाए, बल्कि इन हिंदुस्तानियों के पास आए जो हमारे हतमी मकसद में हमारे साथ हैं। अगर वो भी ठोस करके बात की जाए तो ताकत की अवामी हमायत की सूरत में इनकलाबी पार्टी के हाथ में मुंतकली, इसके बाद अगला दुरुस्त इक़दाम समाज की सोशलिस्ट बुनियादों पर तमीर का आगाज़ है। अगर आपके मुताबिक इनकलाब का मतलब ये नहीं तो फिर खुदा का नाम ले इनकलाब जिंदाबाद चलाना बंद करें। इनकलाब का लफ्ज़ हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है और हम इसका गलत इस्तेमाल होता हुआ नहीं देख सकते। अगर आप ये कहते हैं कि आपका इनकलाब कौमी है और आपकी जद्दोजहद का मकसद अमरीकी तर्ज पर जमहूरिया हिंदुस्तान बनाना है तो फिर मेरा आपसे एक सवाल है कि बराए मेहरबानी मुझे इससे आगाह कीजिए कि इस इनकलाब को लाने के लिए आपका इन्हिसार किन कुव्वतों पर है। ख्वाह इनकलाब सोशलिस्ट हो या फिर कौमी, ये फरीज़ा किसान और मज़दूर ही अदा कर सकते हैं, जबकि इन कुव्वतों को मुनज़्ज़म करने की जुर्रत कांग्रेस में नहीं।